کیا آپ کے تکیے اور کشن بھی بہت زیادہ گندے ہو چکے ہیں، پیلے ہو چکے ہیں اور بدبودار ہو چکے ہیں اور آپ کے پاس بالکل بھی ٹائم نہیں ہے ان کو صاف کرنے کا؟ تو ایسی زبردست ٹرک آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جس سے منٹوں میں یہ شائنی چمکدار ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ آج کی ویڈیو میں نیو امیزنگ ٹپس، ٹرکس، لائف ہیک، کلیننگ آئیڈیاز ہیں جو کہ ہر خواتین کے جاننا بہت زیادہ ضروری ہے، تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ السلام علیکم۔ آج کا فرسٹ آئیڈیا میرا اس طرح کی نیٹ کی جالیوں کو لے کے۔ اکثر ہمارے پاس اس طرح کی نیٹ کی جالیاں پڑی ہوتی ہیں جنہیں ہم بیکار سمجھ کے پھینک دیتے ہیں، تو یہاں میرے پاس جو نیٹ کی جالی ہے ایک وائٹ ہے اور ایک یلو ہے، اور اس کے ساتھ میں نے کیلشیم کی ڈبی کا ایک رنگ لے لیا ہے اور اس کو سینٹر میں وائٹ والی جالی کو سائڈوں پہ رکھتے ہوئے سینٹر میں یلو والی جالی سے ہم اس کو ناٹ لگا دیں گے۔ اب یہاں پہ میں نے کیلشیم کی ڈبی کا رنگ کا استعمال کیا ہے، آپ کے پاس اگر یہ نہیں ہے نا تو اس کی جگہ آپ بینگل کا استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس کو ناٹ لگانے کے بعد آپ نے اچھے سے اس کو ٹائٹلی ناٹ لگانی ہے۔ ناٹ لگانے کے بعد آپ نے اس کو کچھ اس طریقے سے بریڈ بنا لینی ہے۔ یہاں پہ خوبصورت سی جب بریڈ آپ کے پاس بن جائے گی تو فری آف کاسٹ ہمارے پاس ایک خوبصورت سا آرگنائزر بن جائے گا۔ اگر ہم مارکیٹ سے اس طرح کے آرگنائزر لینے جائیں تو اچھے خاصے ہمارے پیسے بھی لگ جاتے ہیں اور آرگنائزر جو ہے نا وہ بھی اچھی کوالٹی میں نہیں ملتے۔ تو اس طرح سے فری آف کاسٹ ہم گھر میں یہ خوبصورت سے آرگنائزر بنا سکتے ہیں ان بیکار چیزوں کو استعمال کر کے۔ یہاں پہ ہمارے پاس بریڈ تیار ہے، اینڈ والے پارٹ پہ آپ پونی کا استعمال کر لیں۔ یہاں پہ میں نے ایک چھوٹا سا کیچر لگا لیا ہے۔ اب اس کو آپ نے وال پہ کہیں بھی ہینگ کر دینا ہے اور اس طرح سے آپ کے ہیئر پن جو ہیں چھوٹی چھوٹی یا پھر کیچرز ہیں اس طرح سے آرگنائز کر کے آپ کے گھر میں رکھ سکتے ہیں۔ اس طرح سے آپ کا گھر جو ہے آرگنائز رہے گا اور خوبصورت فری آف کاسٹ ہمارے پاس آرگنائزر بھی بن جائے۔ بہت ہی کمال کا آئیڈیا، ایک دفعہ ٹرائی لازمی کیجیے گا۔ یہاں پہ میں نے لے لی ہیں بیکار دوپٹے۔ اکثر ہمارے پاس شفون کے یا پھر کریپ کے اس طرح کے بیکار دوپٹے پڑے ہوتے ہیں۔ سوٹ پھٹ جانے کے بعد یہ دوپٹے ہمارے لیے بیکار ہو جاتے ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم انہیں کس طریقے سے ری یوز کریں۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے، کوئی بھی پلو کور لے لیں، آپ کے پاس ایکسٹرا پلو کور پڑے ہوتے ہیں یا پھر کشن کور پڑے ہوتے ہیں، ان کے اندر آپ نے کچھ اس طرح سے ان بیکار دوپٹوں کو فل کر لینا ہے۔ تو یہاں فل کرنے کے بعد ہمارے پاس فری آف کاسٹ یہ زبردست سا کشن تیار ہو جائے گا، پلو تیار ہو جائے گا، اور اس کے اندر میں نے یہاں دوپٹے فل کیے ہیں۔ آپ کے پاس ایکسٹرا کپڑے پڑے ہیں تو وہ بھی آپ اس کے اندر فل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا اوون بھی اس حد تک گندا ہو چکا ہے کہ اس کے اندر جو ہے پیلے داغ ہیں، سالن کے داغ ہیں، یا پھر کوئی بھی پرانا داغ ہے نا، جیسے کہ اوون کافی عرصے سے بند رہتا ہے تو اس کے اندر سے بیڈ اسمیل بھی آ رہی ہوتی ہے، تو آپ نے یہ زبردست سا آئیڈیا کمپلیٹ واش کرنا ہے۔ آپ نے ایک برتن میں پانی لے لینا ہے، اس میں آپ نے ڈالنا ہے سرکہ 1 چمچ کے قریب، ساتھ ہی تھوڑا سا ڈش واش لکوڈ جو آپ یوز کر رہے ہیں وہ ڈال دیں، اور لیمن کے سلائسز جو ہے نا وہ کچھ اس طریقے سے کٹ کر کے اس کے اندر ڈال دیں۔ اس کے بعد اوون کے اندر آپ نے اس کو رکھ کے تو اوون کو چلا دینا ہے، تقریباً 2 منٹ کے لیے اس کو چلا دیں۔ جب اوون میں آپ اس کو رکھیں گے نا تو اس کے اندر سے اسمیل کے ساتھ ساتھ جتنے بھی نشان ہے، ضدی نشان ہے، کافی عرصے سے اوون بند ہے یا پھر سالن کے داغ ہیں جو کسی طریقے ختم نہیں ہو رہے نا، وہ فوراً ہی نرم پڑ جائیں گے۔ جب یہ نرم ہو جائیں گے تو آپ نے یہ جو ہم نے پانی اس کے اندر رکھا تھا اس کو کچھ اس طریقے سے لیمن کی مدد سے اس کے اندر اچھے سے رب کر تھوڑی دیر اس لیے چھوڑیں گے تاکہ اس کے اندر جتنے بھی سالن کے داغ ہیں یا پھر کائی وغیرہ کے داغ بھی کبھی کبھی بہت زیادہ آ جاتے ہیں، جب نمی کی وجہ سے یہ کافی عرصہ بند رہتے ہیں نا اوون، تو اس کے اندر بلیک سے نشان بن جاتے ہیں اور بہت زیادہ اسمیل بھی آ رہی ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے آپ نے یہ چیز اس کے اوپر اپلائی کر کے چھوڑ دینی ہے۔ تقریباً اس کو آدھے گھنٹے کے لیے یہاں پہ میں نے چھوڑ دیا تھا۔ آدھے گھنٹے کے بعد میں نے جو برتن واش کرنے والا اسکربر ہوتا ہے وہ لے کے اس کو پھر اس طرح سے اسکرب کیا تھا تاکہ جتنے بھی اس کے اندر نشان رہ گئے ہیں وہ بھی اچھے سے کلین ہو جائے۔ تھوڑا سا اسکرب کرنے سے یہ نشان جو ہے وہ نرم پڑ گئے تھے۔ پھر پرانا کپڑا لے کے آپ اس کو صاف کر دیں، آپ دیکھیں ایسے شائن آئے گی، بالکل یہ اچھے سے چمک جائے گی۔ آپ نے اس کی پلیٹ واش کر لینی ہے نکال کے الگ سے اور اس کو ڈرائی کر کے اس کے اندر رکھ لینا۔ باہر سے بھی آپ نے اسی لکوڈ سے اس کو اچھے سے کلین کر لینا ہے، اس کا شیشہ چمک جائے گا۔ آپ اس آئیڈیا کو جو ہے اگر آپ نے مرر کلین کرنے ہیں نا تو اس کے لیے بھی آپ اس ہیک کو ٹرائی کر سکتے ہیں۔ ونڈو کے مرر ہیں یا پھر آپ کے گھر میں جو مرر آپ دیکھنے کے لیے یوز کرتے ہیں نا اس کے لیے بھی یہ لکوڈ بنا کے اپلائی کر سکتے ہیں۔ آپ کے مرر میں شائن آ جائے گی اور جتنے بھی داغ دبے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ اکثر کیا ہوتا ہے ہمارے پاس اس طرح پلاسٹک کی بوٹل جو ہیں وہ خالی ہو جاتی ہیں، چھوٹی بڑی۔ آج میں ان پلاسٹک کی بوٹل کا آپ کے ساتھ زبردست ری یوز شیئر کروں گی جس سے منٹوں میں ہم ایک زبردست سا ٹول تیار کریں گے جسے ہم فری آف کاسٹ گھر میں بنائیں گے۔ تو یہاں میں نے ایک پلاسٹک کی چھوٹی سی بوٹل لے لی ہے، اس کا یہ والا پارٹ نیچے والا آپ نے کچھ اس طریقے سے کٹ کر لینا ہے۔ کٹ کرنے کے بعد آپ نے اس طرح سے تھوڑا سا ڈسٹینس چھوڑتے ہوئے اس کے اینڈ تک آپ نے چھوٹے چھوٹے اس کے اوپر کٹ لگا لینے ہیں۔ کٹ لگانے کے بعد آپ نے تھوڑا سا اس کو اوپر سے پریس کرنا ہے، تو یہاں پہ ہمارے پاس فری آف کاسٹ ایک ایسا ٹول تیار ہو گیا ہے جو کہ ہماری کچن کی بہت بڑی مشکل آسان کر دے گا۔ اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہمارا بیٹر جو ہے نا، ہینڈ بیٹر، وہ ٹوٹ جاتا ہے، تو ایگ کو اگر آپ نے بیٹ کرنا ہے تو آپ اس کی طرح سے آسانی سے بیٹ کر سکتے ہیں، یا کچھ بھی بیٹ کرنا ہے نا تو یہ زبردست سا ٹول آپ گھر میں بنا کے اس سے بیٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا بھی دروازہ پراپر بند نہیں ہو رہا تو صرف ایک یہ چیز اس کے اوپر ڈالتے ہی یہ دروازہ آسانی سے بند ہو جائے گا۔ اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے گیٹ کے دروازے یا پھر کچھ اس طرح کے لوہے کے جو دروازے ہوتے ہیں نا ان کو بند کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، خاص کر برسات کے موسم میں یہ مسئلہ زیادہ آتا ہے کہ اس کے اندر سے آواز آتی ہے یا یہ دروازہ بند کرنے میں بہت زیادہ زور لگانا پڑتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ نے یہ چھوٹی سی ٹرک یوز کرنی ہے۔ ٹیشو کا چھوٹا سا پیس لے لیں، اس کے اوپر آپ نے ڈالنا ہے موبلائل،
اور موبلائل ڈال کے آپ نے دروازے کے اوپر اچھے سے اپلائی کر لینا ہے۔ آپ کا دروازہ نہ آواز کرے گا نہ ہی زور لگا کے بند ہوگا، آسانی سے فوراً ہی یہ بند ہو جائے گا۔ کیا آپ کے تکیے بھی اس حد تک پیلے ہو چکے ہیں، ان کے اوپر پلاہٹ کے نشان ہیں، ان کے اندر سے بہت زیادہ بیڈ سمیل آ رہی ہے، تو منٹوں میں استری کے استعمال سے آپ اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ صرف ایک آئرن کا کمال ہے، جتنے بھی پیلے نشان ہیں اس کے اوپر سے غائب ہو جائیں گے، اور ان کو آپ کو نہ ہی واش کرنا پڑے گا اور نہ ہی سکھانے کا جھنجٹ ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ ٹرک جو ہے اپنے صوفے کو کلین کرنے کے لیے یوز کر سکتے ہیں، اپنے میٹریس کو کلین کرنے کے لیے یوز کر سکتے ہیں۔ سمپل سا آپ نے یہ میجیکل لیکوڈ بنا لینا ہے اور کسی بھی کپڑے کے اوپر اس طرح سے آپ نے لگا کے اس کو آئرن کے اوپر فکس کر لینا ہے۔ سلو آپ نے آئرن کو رکھ لینا ہے، جیسے ہی آپ کو لگے کہ آئرن تھوڑی سی ہیٹ ہو گئی ہے تو آپ نے اس کو بند کر دینا ہے، اور جب بھی یہ تھوڑی سی ٹھنڈی ہو آپ نے دوبارہ سے اس کو کپڑے کو گیلے کر کے آئرن کے اوپر رکھ کے دوبارہ سے یہ عمل کرنا ہے۔ تقریباً 4 سے 5 دفعہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، تب آپ کو اس کے ریزلٹ ملیں گے۔ فوراً ہی اس کے ریزلٹ شو نہیں ہوتے، تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے۔ تو یہ تقریباً میں نے 5 دفعہ کیا تھا، تو اس کے اوپر جتنے بھی پیلے نشان تھے کشن کے اوپر وہ تھوڑے سے غائب ہونے سٹارٹ ہو گیا تھا۔ آپ نے سٹارٹ میں ہی نہیں کرنا کہ یہ فوراً ہی نشان غائب ہو جائیں گے۔ یہ 100% افیکٹو ریزلٹ ہے، میں نے خود یہ طریقہ اپنایا ہے، اس لیے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ اکثر کیا ہوتا ہے، صوفہ ہوتا ہے یا پھر میٹرس ہوتا ہے نا، جس کے اوپر پلاہٹ کے نشان پڑ جاتے ہیں، اس کے اندر سے بیڈ سمیل آ رہی ہوتی ہے، تو اس کے لیے آپ یہ ٹرک یوز کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے لائیو ریزلٹ ہے۔ اس کشن کی پہلے آپ نے کنڈیشن دیکھی تھی اور اب آپ نے دیکھ لی ہے کیسے اچھے سے کلین ہو گیا ہے، جتنی بھی بیڈ سمیل ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اب یہ جادوئی لیکوڈ آپ نے بنانا کیسے ہے، آپ نے ایک برتن میں پانی لے لینا ہے، اس میں پہلی چیز جو آپ نے ڈالنی ہے وہ ہے سفید سرکہ، کچھ ڈراپ، یا پھر آپ اگر زیادہ بنا رہے ہیں تو آپ نے 2-3 چمچ اس کے اندر جو ہے وہ سفید سرکے ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سیکنڈ چیز ڈالنی ہے ڈش واش لیکوڈ، جو بھی آپ کے گھر میں اویلیبل ہے نا وہ اس کے اندر ڈال دیں، اور ان کو آپ نے اچھے سے مکس کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک لیمن جو ہے وہ بھی اس کے اندر ڈال دینا ہے۔ لیمن جتنی بھی اس کے اندر سے بیڈ سمیل ہے وہ ختم کر دے گا، اور اس کے اندر جتنے بھی ضدی نشان ہیں وہ بھی اس جادوئی لیکوڈ سے آپ کے سامنے میں نے لائیو ریزلٹ شو کیے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ اب اس لیکوڈ کو ملا کے آپ نے اس طریقے سے یوز کرنا ہے جیسے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، تو جتنے بھی پیلے نشان ہیں چاہے وہ گدے پہ ہیں یا پھر کشن پہ یا پلو پہ ہیں یا کسی بھی چیز پہ ہے نا، وہ سارے ختم ہو جائیں گے۔ لاسٹ میں جو چیز اس کے اندر میں نے ایڈ کی ہے وہ ہے پھٹکری پاؤڈر، اس سے ہمارا جو لیکوڈ ہے اور زیادہ پاورفل ہو جائے گا۔ چلتے ہیں اپنی نیکسٹ ٹپ کی طرف۔ یہاں پہ میں نے ایک ٹب لے لیا ہے، اس کے اندر آپ نے پانی ڈالنا ہے، سب سے پہلی چیز ڈالنی ہے آپ نے سرکہ، اس کے بعد تھوڑا سا شیمپو ڈال دیں اور ان کو اچھے سے مکس کر لیں۔ اب آپ کے پاس جتنے بھی پلانٹ ہیں جو اس طرح کے آرٹیفیشل پلانٹ ہوتے ہیں نا، ان کو آپ اس طرح سے کلین کر سکتے ہیں۔ شیمپو کا استعمال یہاں پہ آپ نے کرنا ہے، سرف یا کسی اور چیز کا استعمال نہیں کرنا۔ شیمپو کا استعمال ہم نے اس لیے یہاں پہ کیا ہے کہ جتنے بھی اس کے جو ہے کلر وہ صحیح رہیں، ساتھ ہی اس کے اندر سافٹنر برقرار ہے۔ اگر اس کی جگہ آپ سرف کا استعمال کرتے ہیں وہ یہ ہارش ہو جاتے ہیں، ان کے کلر جو ہے وہ خراب ہو جاتے ہیں۔ اس کو آدھے گھنٹے کے لیے آپ نے چھوڑ دینا ہے، جتنی بھی مٹی ڈسٹ ہے وہ نکل جائے گی۔ اس کے بعد آپ نے پانی سے واش کر کے اس کو ہمیشہ جو ہے چھاؤں پہ ڈرائی کریں، کبھی بھی اس کو دھوپ میں ڈرائی نہیں کرنا۔ LED کا ایسا خفیہ راز جسے جان کر آج آپ حیران رہ جائیں گے۔ آدھی زندگی ہماری گزر گئی لیکن ہمیں اس ٹپ کے بارے میں بالکل اندازہ نہیں تھا۔ 99% لوگ اس ٹپ کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہیں، جو آج آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے لگی ہوں۔ اگر آپ کے گھر میں بھی LED ہے تو آپ نے یہ آئیڈیا کمپلیٹ واچ کر لینا ہے۔ LED کو کلین کرنے کا بہت ہی زبردست سا طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں۔ ایک برتن میں پانی لے لیں، اس میں کچھ ڈراپ آپ نے ڈالنے ہیں سرکے کے۔ اس کے بعد کسی بھی شاور بوٹل میں اس لیکوڈ کو ڈال کے تو آپ نے ٹیشو کے اوپر اس کو سپرے کرنا۔ کبھی بھی LED کی اسکرین پہ آپ نے ڈائریکٹ اس کو سپرے کر کے کلین نہیں کرنا، اس سے LED کی اسکرین جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے۔ یہ ٹپ آپ نے لازمی ٹرائی کرنی ہے، جتنے بھی اس کے اوپر داغ دھبے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، اچھے سے شائن آ جائے گی اور پراپر آپ کی LED جو ہے وہ کلین ہو جائے گی۔ بہت ہی کمال کی ٹپ ہے، میں خود یہ یوز کرتی ہوں۔ آپ مجھے کمنٹ باکس میں یہ لازمی بتائیے گا کہ آپ اپنی LED کو کس طریقے سے کلین کریں۔ اگر آپ کے گھر میں بھی اس طرح کی ونڈو ہے جس کو کلین کرنا آپ کو بہت زیادہ مشکل لگتا ہے، اس کے لیے آپ نے ڈفرنٹ طریقے یوز کیے ہیں لیکن آپ کو کوئی آئیڈیا سمجھ ہی نہیں آتا کہ آپ اس کو کیسے آسانی سے کلین کر سکیں۔ اس طرح کی ونڈو کو کلین کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے، اس کے اندر جو مٹی ہے وہ اچھے سے چپک جاتی ہے اس کے نیچے جا کے، جس کو جس طریقے سے مرضی ہم کلین کر لیں وہ اچھے سے کلین نہیں ہوتی۔ تو اس کے لیے آپ نے سمپل سی یہ ٹپ یوز کرنی ہے، آپ نے ٹیشو کے 2-3 پیسز لے لینے ہیں اور کچھ اس طریقے سے ونڈو کے اوپر رکھ دیں۔ اس کے بعد آپ نے یہاں پہ سپرے باٹل کا یوز کرنا ہے، یہاں پہ میں پانی جو ہے نا ڈائریکٹ اس کے اوپر اس طرح سے ہی ڈال رہی ہوں۔ تو آپ نے سپرے باٹل کے اوپر اس طرح سے پانی ڈال کے اس کے اوپر اس کو ونڈو کو اس طرح سے بند کرنا۔ جیسے ہی آپ بند کریں گے جادوئی طریقے سے یہ ونڈو فوراً ہی جو ہے وہ کلین ہو جائے گی، بغیر کسی مہنگے ٹول کا استعمال کیے اور بغیر خود کو تھکائے آسانی سے آپ اس طرح کی ونڈو کو کلین کر سکتے۔ آج کی کوئی بھی ٹپ آپ کے لیے یوزفل رہی تو سبسکرائب، لائک اور شیئر لازمی کر دیں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔